کہ یہاں پر تو لوگ جو ہے یہ جو فرما رہے ہیں نا، تو مجھے وہ شعر یاد آ رہے ہیں کہ صف باندھے دونوں جانب بوٹے ہرے بھرے ہوں، ہاں ہاں ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو، واہ ہو دل فریب ایسا کوثار کا نظارہ، پانی میں بوجھ بن کر اٹھ کے دیکھتا ہو۔ واہ تو یہ درختوں کا ماحول ہے، ہاں نیچرل ہاں انوائرمنٹ ہے، اس کو جو تباہ کیا گیا ہے، مجھے بہت اچھی لگی ہے گفتگو پروفیسر صاحب کی۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو ہمارے ڈیمیجز ہیں اس میں بستیوں کی بستیاں اس لیے تباہ ہو رہی ہیں کہ وہاں پہ بند نہیں بنائے گئے۔ بالکل، اس پہ ہم لازمی بات کریں گے۔ ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، روہی 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا جی، وہاں کے ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں وہاں پر اب کرنٹ سچویشن جو ہے وہ کیا ہے؟ کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ فوری طور پر ضلعی انتظامیہ اپنے ڈیوٹیز پوری کرے۔ جو اسکولز ہمارے گر گئے ہیں، مطلب بستی امدانی کا اسکول تحصیل ڈیرہ غازی خان اور تونسا کے سنگم کے اوپر واقع ہے، وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گیا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح سے جتنے پرائمری سکولز تھے وہ بھی ڈیمیج ہو گئے ہیں بری طرح سے۔ بستیوں میں جو چھوٹے چھوٹے سکول تھے جہاں معصوم بچے جا کے تعلیم حاصل کرتے تھے، ایک تو پہلے ہی وہاں ایجوکیشن نہیں ہے، دوسرا ان کے تعلیمی ادارے پانی میں بہہ جانے کی وجہ سے وہ بالکل کام ختم ہو گیا ہے۔ صحیح۔ اس لیے فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو ان کے گھر بنانے کے لیے جو نقد کی صورت میں امداد ہے وہ فوری طور پر لوگوں کو دی جائے تاکہ لوگ اپنے گھر بنا سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سیلاب کو روکنے کے لیے پروٹیکشن کے جتنے بھی میئرز ہو سکتے ہیں ان کو اڈاپٹ کیا جانا چاہیے۔ جو بستی وڈانی جہاں ہم نے گھر تعمیر کیے ہیں، سراج الحق صاحب نے جس کا افتتاح کیا ہے، وہاں وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہاں ہم کئی صدیوں سے ہمارے آبا و اجداد آباد ہیں، کبھی پانی نہیں آیا، اور اس بار وہ جو رود کوہی کا پانی تھا اس نے اسے ہٹ کیا ہے، نتیجتاً ساری بستی ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ اب اس میں ناگزیر ہے کہ وہاں پہ بند تعمیر کیا جائے، جس کو سپر بند کہا جاتا ہے، اس کو تعمیر کیا جائے۔ اور میں توقع رکھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب، جن کا ماضی کی جو وزارت اعلیٰ کا دور ہے وہ بڑا سنہرا دور ہے، اور اس کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا تھا کہ اچھے وزرائے اعلیٰ پنجاب میں جتنے بھی آئے، کوئی ایک دو، ان میں سب سے نمایاں کارکردگی چودھری پرویز الہی صاحب کی تھی۔ اس میں نو ڈاؤٹ ہمارے 2002 سے 2007 تک بہت اچھا کام انہوں نے کیا۔ اب جب وہ وزیر اعلیٰ بنے تو اپنے پارٹی پوزیشن تو میری ان کے ہم مد مقابل ہیں، لیکن مجھے دلی طور پر خوشی ہوئی کہ ایک اچھے وزیر اعلیٰ آ گئے ہیں، ہمارے ساؤتھ پنجاب کو خاصا فائدہ پہنچے گا۔ اب جب فلڈ آیا ہے تو اس فلڈ کے اندر ان کی وہ کارکردگی جو ماضی کی تھی اس کے مقابلے میں بہت کم رہی ہے۔ یہ تو جو سیاسی رسہ کشی تھی یا جو انارکی چل رہی ہے اس وجہ سے ایسا ہوا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بند تعمیر کیے جائیں، رود کوہیوں کے کنارے پر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے جائیں، جیسے پروفیسر صاحب بھی فرما رہے ہیں، ڈیم بنائے جائیں، اس پانی کو سٹور کیا جائے، اور وہ علاقے جہاں یہ پانی آیا ہے یہ بارانی علاقے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی نہریں بہہ رہی ہیں اور لوگ اپنی کاشتکاری کرتے ہیں۔ بڑا رقبہ ایسا ہے کہ جو صرف اور صرف بارشوں پر ڈیپینڈنٹ ہے، تو بارشیں آتی ہیں تو ان کی فصلات ہوتی ہیں، اگر بارشیں نہ ہوں خدا نخواستہ تو بھی وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور بارشیں جیسے اس بار زیادہ آئی ہیں اس کے نتیجے میں بھی ان کی فصلات کا نقصان ہو گیا۔ اس لیے ہم ایگرو بیسڈ کنٹری ہیں، اگر ہمارا کسان خدا نخواستہ ڈوب گیا اور ہمارا کاشتکار بیچارہ مایوس ہو گیا تو آپ بتائیے کہ پھر ہم سروائیو کیسے کریں گے؟ ہمارے سروائیول کی یہ جنگ ہے جس میں جنگی بنیادوں پر وزیر اعلیٰ سے لے کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تک یا ڈسٹرکٹ مینجمنٹ تک سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور یہ لسٹ ہے پیسہ کمانے کی، چوری کرنے کی، کرپشن کرنے کی، اس کو برائے کرم اس کو چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ ماضی کی جو دنیا میں ہم اقوام کا احوال پڑھتے ہیں، قرآن میں بھی جو پڑھتے ہیں ہم، وہ یہی ہے کہ جب کوئی عذاب آتا تھا تو لوگ اس عذاب سے کھیلنے لگتے تھے، اس میں سے بھی اپنی تفریحات کے کوئی نہ کوئی سامان مہیا کر لیتے تھے، اور نتیجتاً پھر اللہ کا اور بڑا عذاب آتا تھا اور وہ قومیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ تو اب جو سیلاب آیا ہے، ان لوگوں کے آنسو پوچھنے کی بجائے، ان لوگوں کو ان کا حق دینے کی بجائے، جو 3 کروڑ 33 لاکھ لوگ پورے ملک میں متاثر ہوئے ہیں، ان کو ان کا حق دینے کی بجائے ان کا جو کچھ آیا ہے اس کو بھی خرد برد کیا جا رہا ہے، اور اس کو بھی لوگ اپنی تجوریوں کے اندر بھر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اللہ کے سامنے اور اس کی طاقت کے سامنے تو کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ وہ جو ایک ہوٹل گرا ہے، 35 کروڑ روپے جس کی کنسٹرکشن کے اوپر خرچ ہوئے تھے، اور جن کا تصور یہ تھا کہ یہ ہم نے بہت مضبوط بنا لیا ہے، اس کے پانی نے ایک جھٹکا دیا
اور وہ زمین کا ڈھیر بالکل ایسے ہی ہے جی، اللہ تعالیٰ کے اس پہ تو آپ جا ہی نہیں سکتے. اس لیے اللہ سے ڈریں اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں اور اپنے پاکستانی بھائیوں کا اپنے لیے ہی خیال کر لیں کہ اگر یہ زندہ رہیں گے تو ہم بھی زندہ رہیں گے. دیکھیے اگر سائیکل کا پہیہ چل رہا ہے تو پھر جہاز بھی اڑے گا. سائیکل رک گئی تو جہاز نہیں اڑ سکتے. ہمارے جو اس وقت پاورٹی لائن ہے اس سے نیچے جو لوگ ہیں وہ 13 کروڑ تک اس وقت پہنچ رہے ہیں اور جو ہماری ملک کی معیشت ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ رہی ہے. اس کو بچانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم اپنی زراعت کا تحفظ کریں، اپنے کسانوں کو کھڑا کریں، ان کو حوصلہ دیں اور ان کو ری بلڈ کرنے کی کوشش کریں اور ان کو خوشیاں دیں. جیسے وہ ہمارے خواجہ فرید کی جو کافی کا بڑا مشہور بند ہے نا کہ ہن تھی فریدہ شاد ول دکھیں کو نہ کر یاد ول جھوکاں تھی سن آباد ول اے نئے نواسی حکمڑی. تو یہ یک طرفہ طور پر جو کھیل جاری ہے اس کو بند ہونا چاہیے اور لوگوں کو ریلیف دیا جانا چاہیے. وہ بات یہ ہے کہ یہاں پر ابھی جو ہمارے سیلاب کے حوالے سے حکومت کو جو اپنا ایک رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا کیونکہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ ان کا جانی مالی نقصان ہوا، پریشان تھے. اور ابھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک وہاں پر لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوئے. گھر جس طرح انہوں نے اپنی کوشش کی اور اس پہ انہوں نے گھر تعمیر کیے، اس طرح یہ حکومت کا کام تھا کہ ان کو گھر تعمیر کر کے دینا اور ان کو سیٹ کرنا. لیکن اس حوالے سے ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی کام نہیں ابھی تک ایکٹیویٹی ان کی کوئی بھی اس طرح جو ہے وہ نہیں رکھی گئی. دیکھیے انہوں نے صرف راشن تقسیم کیا اور اس میں بھی یہ ناکام رہے. اوپر سے جہازوں سے راشن جو پھینکا گیا وہ تو ویسے پانی کا شکار ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے رینجرز کو اور آرمی کو بلایا، انہوں نے کوئی ٹھیک انداز سے اس کو تقسیم کیا راشن کو، وہ ایک تعداد میں لوگوں تک راشن پہنچا. لیکن ہم نے اس کے پیٹرن کو بھی چینج کیا. وہ پیٹرن یہ تھا کہ ہم نے ان سیلاب زدگان کو ڈیرہ غازی خان کی جو سب سے اچھی مارکیاں تھی، جو سب سے اچھے ہوٹل تھے، ہم نے اس میں ان کو بلایا. ٹھیک ہے. اور اس میں ان کی چیئرز لگائی خوبصورت اور چیئرز کے ساتھ جو ان کو ہم پیکج دینا چاہتے تھے وہ ان کی چیئرز کے ساتھ ہم نے رکھ دیا. ٹوکن جاری کر دیے. یہ لوگ جب آئے ہیں اپنے پھٹے پرانے کپڑوں اور گندے جوتوں کے ساتھ، جب یہ آئے ہیں تو ان کو یہ خیال ہی نہیں تھا کہ ہم اس ہوٹل میں بھی داخل ہو سکتے ہیں. لیکن ہم نے ان کو VIP بنا کے بلایا اور ان کے پاس ٹوکن تھے. وہ آئے اپنی اپنی چیئرز کے اوپر بیٹھ گئے اور ہم نے باعزت طریقے سے وہاں پہ ایک سپیچ کی اور ان کو حوصلہ دیا، ہمت بندھائی اور اس کے بعد یہ کہا کہ جو سیٹ جس پر آپ بیٹھے ہیں اس کے ساتھ والا راشن آپ کا ہے. اب وہ آرام سے لے کے چلے گئے. ہم نے ان کو وہاں پہ کھانا بھی کھلایا، ان کی عزت بھی بحال کرنے کی کوشش کی اور ان کی زندگی میں کوئی خوشی لانے کی کوشش کی. تو یہ خوشیاں لانے کے لیے اگر گورنمنٹ اس سیکٹر میں کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو الخدمت کی ساری خدمات حاضر ہیں. ہمارے سارے والنٹیئر اور رضاکار حاضر ہیں. ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا کے لیے جو ان غریبوں کی امانت ہے وہ ان تک پہنچانے کا بندوبست